یسی کی ساتھ دنیا شہیدیت دیس انشاءاللہ رضاکار بشیر صاحب صاحب ذمہ داری اتھائی دون ترین ذمہ داری وعدوں کریں قابل قدر ذی عزت ذی وقار اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام پیر طریقت محترم مقام محترم نصیر الدین صاحب و محترم مقام محترم حضرت علامہ و مولانا طارق القادری صاحب و دیگر زمانہ حضرات نوجوانان ملت اسلامیہ دور نزدیک سے آئے ہوئے مہمانان گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر الجزاء وجزاکم اللہ احسن الجزاء فی دارین الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقال الله تبارك في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا شهيد الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء آمنوا بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ذوقنا سے حوالے از ملال
سيد القولين والثقلين والفريقين العرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأعوام المحترمية صاحب الجمال ويا سيد البشر وضلل الكفر والكافرين اللهم جل التوفيق لفيقنا وصراط المستقيم طريقنا اللهم اعز الاسلام والمسلمين وضلل الكفر والكافرين اللهم جل التوفيق لفيقنا وصراط المستقيم طريقنا اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معزز المكرمين سامعین حضرات دور و نزدیک سے آئے ہوئے مہمانان گرامی اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اللہ رب العزت اسکن چو لاکھ لاکھ شکر تسانا یہ اللہ رب العزت ایسی یت پروقار با عزت اور با عظمت کانفرنس میں جمع گسوں کا توفیق ادا کو اور بے بن لچ بدرود و سلام کروڑ بدرود و سلام جناب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم این اس محبت اس لولس لولتو ہتدویت جمع سب دے علماء کرامن ہم مفصل مدلل بیانات بجوت ہے بچو صاحب طالب علم آل جمع کشمیر تحریک صوت الاولیاء
یہ میں بانی حضرت اللہ حضرت علامہ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب مقدس اللہ نورانی ایت ادارہ سالت نامن ورین میں تعلیم حاصل کر اور نئی وحی بعد راز بفیلڈ اور وہی ترچل کو تو جس خدمت اسم حاضر خدمت قابل تعریف ہے میرے عزیز مکرمی محترم المقام طارق القادری صاحب یہ موزن یہ کم وقت اندر یہ محنت یہ مشقت کرمت کہ اہل سنت چونگ چھڑیے دزمن تھومو اللہ تعالیٰ پوشنے نمس رب کائنات کے نمس احمد خیر جزا عطا جزائے خیر عطا اور اللہ تعالیٰ کرن نمس نیک مقصد اسمز کامیاب انشاءاللہ چونکہ ہمیں چیزیں شمالیہ ضرورت یہ تو وچھن چونکہ حنفی لباس لاجل اہل سنہ والجماعت کے دروازن پر گچھر توہینش حنفیت بناو لاجل صدق خیرات احتیاط حاصل کرن اور پتبنے مدارس تعمیر کرن اور پتیل تلتم مزمیارن تم چھتوں سے امراض پرنست پر روک تھام کرن تم چھتوں سے ضرور بزرگ پر روک تھام کرن تم چھ تمام چیزن تم روک تھام کرن یہ زن عقید حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی یہ عقید حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ عقید حضرت عثمان غنی سے نورین رضی اللہ تعالی عنہ یہ عقید حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دبنی النبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یا بنی حضرات بظاہر نہیں قرق بلال حبشی اپن بیان دبن اپنے مدینے میں نہیں رہا وَإِنْدْرَا الْبِلِ حَبِشَاسْكُمْ دبو سرائے بلال بلال حبشی اپن بیان دبن اب مدینے میں رہنا کیا فائدہ جب میرا نبی اس دنیا سے چل بسا ہے جب بظاہر میرے نبی نے پردہ فرما لیا ہے اب میں مدینے میں رہ کے کیا کروں بلال حبشی نے بستر باندھ لیا اور حبشہ کی اور جانے لگا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے دو گز سبحان اللہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے دن گن رہے ہیں مصطفیٰ سبحان اللہ بلال حبشی کے دن گن رہے ہیں اسی لیے ہم کہتے ہیں یا حیات النبی حیات چونن یا حیات النبی حیات چونن یہ ہم نہیں کہتے بلال حبشی نے کہا بے شک سبحان اللہ یہ ہم نہیں کہتے بلال حبشی نے کہا ہے بلال حبشی کیا وجہ ہے جب میں مدینہ چھوڑ آیا سبحان اللہ جب میں مدینہ چھوڑ آیا بلال حبشی کہنے لگے جب میں حبشہ آیا تو آنے کے بعد جتنے دن میں حبشہ میں رہا اتنے دن مصطفیٰ نے گنے تھے اتنے دن مصطفیٰ نے گنے تھے کہا اے بلال کیا یہی آرانا ہے کیا یہی دوستانہ ہے کیا یہی وفاداری ہے مصطفیٰ کو مدینے میں چھوڑا اور خود حبشہ چلے آئے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے بلال نے دی سبحان اللہ اور یہی عقیدہ میرے طارق صاحب آپ کو دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں اسی عقیدے کو پیسے دے بے شک مجھے نہیں اسی عقیدے کو پیسے دے دو تاکہ تمہارا بچہ یہی عقیدہ نکل کے اس مدرسے سے فارغ ہو جائے آپ بھی چاہتے ہو بلال حبشی رضی اللہ تو پتہ چلا یہ جو عقیدہ ہم دے رہے ہیں ہم نے نہیں دیا بلکہ صحابہ نے ہمیں دیا سبحان اللہ صحابہ نے ہمیں دیا اسی لیے وقت کے میرے عزیزوں میرے جوانوں میرے دوستوں اور رفیقوں اسی لیے میں کہتا ہوں ان سنی اداروں کو آپ کے صدقات کی ضرورت ہے 50,000 سے کچھ ہونے والا نہیں ہے 20,000 سے کچھ ہونے والا نہیں آ جاتا کیا ہے مارکیٹ میں آ جاتا کیا ہے اگر دیکھا جائے یہ تو استادوں کے خرچ یہ تو استادوں کے تنخواہ پہ چلے جاتا ہے پھر بچوں کا رہنا سہنا کھانا پینا اور رات بھر وہاں کا انتظام کرنا یہ آئے گا کہاں سے آپ جب اپنے چندوں کو دیں گے اپنے چندے دو گے اپنے
اپنے صدقات دو گے، اپنے خیرات دو گے، اپنے عطیات دو گے اور اپنے مال کی زکات دو گے، تو اسی سے یہ ادارے چل رہے ہیں اور اسی سے آپ کے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، اور اسی مدارس میں آپ جیسے لوگ جب ڈاؤن کرتے ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ قیامت کے دن پہلے ان کے ماں باپ کو بلایا جائے، سبحان اللہ، قیامت کے دن پہلے ان کے ماں باپ کو بلایا جائے، ان کے ماں باپ جن کے بچوں نے حافظ قرآن کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب جب حافظ قرآن کے باپ اور ماں آئی گئی اور ان کے سروں پہ نورانی تاج سجا ہوگا، ان کے سروں پہ نورانی ہے، جس دن کسی کی روشنی نہیں، جس دن اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، جو قیامت 50,000 دنوں کا ایک ہی دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم نے فرمایا ہے 50,000 سنہ، 50,000 ورین مگر میان جوان کمن ہی نکلتے، 50,000 ورین اکویدو مگر کمن ہی نکلتے، ڈاڈی محبوب علیہ السلام کمن ہی نکلتے، حضور علیہ السلام اور بیان 50,000 ورین برابر عقیدو کمن میان خدای کمن کھدر گنہگاروں کے لیے، بدکاروں کے لیے، بے حیائیوں کے لیے، بدکار بدکردار لوگوں کے لیے 50,000 کا دن ایک دن ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کرم سوال رب کائنات سے بارگاہ میں، اے ربا آج روشنی کیوں نہیں ہوتی ہے، اندھیرا کیوں نہیں ہوتا ہے، یہ دن ختم کیوں نہیں ہوتا ہے؟ رب کہے گا او گنہگاروں، او بدکاروں، او بے حیا انسانوں، میں نہ کہتا تھا ان بچہ ربک لشدید، وہ سونا دنیا میں مکریو گناہ، مکریو بے حیائی، مکریو بدکاری، جاز رب سو پکر چبر خطرناک، رب سو پکر چبر موت، کمی فرمو پروردگاری عالمین، تاج نبی زمانی ملکل، درمیان خدائی میں کیا بولوں، تمسکن للمؤمنین یخضو من ابصارهم، نبی زمانی ملکل، رب گیل وجہ سو پکا، گیل وجہ سے میرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجامنی من مکہ، رب پنی چشم جو من کون تراوا، آیا ایزو کرا، پرد ایزو کرا، اے میانو مکتی چوکورو، اے میانو مکتی چوکورو، قرآن کریم من قرن واحدی بات رب کائنات فرمان روڑ کو کل المؤمنات یغضضن من ابصارهن، تاج نبی زمانی من مومن خاتون، تاج محبوب زمانی من مومن خاتون، ما ایمان رقام جاون من دب گل وجہ جو پکا، پنی چشم جو بول کھول، راما گویا بنا گئی ازول کرا، بے حیائی ازول کرا، مولا من جوانا یم کوریا آئی غلام بناونا، یم کوریا آئی کنیز بناونا، یمن کورن سیداو برسلو کرنا، درمیان خدای کیا
یم چھ بکھریمٕتۍ آسان ییٚلہِ ژٕ شامس واپس یِوان یتھ چھُ آسان پریس کٔرِتھ یتھ چھُ آسان تہ کٔرِتھ او میرے جوانو اس کو پیچھے کوئی کرنے والی ہے اگر کہ پٔتکِنۍ پوستام سجاون واجٮ۪ن یم چیٖز آسہِ پوستام پٔتکِنۍ سنبھالن واجٮ۪ن چٲنِس گرس آسہِ مُشُک ووٚتھمُت اگر نہٕ خاتوٗن آسہِ چٲنِس قلبن آسہِ مل کھوٚتمُت اگر نہٕ خاتوٗن آسہِ چٲنِس قلبن آسہِ مل کھوٚتمُت واللہ اگر نہٕ خاتوٗن آسہِ أمۍ سٕنٛدۍ کورِ چھُ قدری کری قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہم عظمت قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں آج عہد و پیمان کر لو ان بچیوں کو ہم عزت دیں گے ان بچیوں کو ہم وقار دیں گے مرتبہ دیں گے ان کو کبھی کنیز کی نظر سے غلام کی نظر سے نہیں دیکھیں گے جب میرے نبی نے فاطمہ کو رخصت کیا جب میرے مصطفیٰ نے فاطمہ کو رخصت کیا علی کو بلایا علی یہ نہ سمجھ لینا میں نے اپنی فاطمہ آپ کو دے دی آقا پھر کہا اپنے کلیجے کا ٹکڑا بڑا حوالہ کر رہا ہوں اپنے کلیجے کا ٹکڑا میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں علی مجھ سے وعدہ فرما لے کہا آقا فرما لیجئے گا کیا کہنے ہیں کہا ہے علی جب تک میری فاطمہ آپ کی زندگی میں ہے نکاح میں ہے مجھ سے وعدہ کر لے کہ دوسرا نکاح نہیں کرے گا آپ دوسرا نکاح تب تک نہیں کرو گے جب تک میری فاطمہ آپ کی نکاح میں ہے حیات ہے فاطمہ کی حیاتی میں تو دوسرا نکاح نہیں کرے گا آقا کیوں تم اس خبر میں آئی کوئی ہزمہ گچی مائی کا خبر میں آئی مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کو علی کے حوالے کر دیا کہا علی اب اس کی قدر کر لے گا اب اس کا خیال رکھ لے گا فاطمہ کو بلایا کہا فاطمہ پتا ہے تجھے کس کے حوالے کیا لے کہا آقا فرما لیجئے اس کے گھر میں ایک وقت کی روٹی ہوتی ہے دوسرے وقت کی نہیں ہوتی گزارا ہوگا فاطمہ کہنے لگی آقا مجھے دولت کو کیا کرنا ہے مجھے کھانے پینے کو کیا کرنا ہے ایک دن میرے مصطفیٰ فاطمہ کے یہاں چلے گئے کہا آج بیٹی کو خبر لے لو کہا آج بیٹی کو خبر لے لو آقا علیہ السلام دروازے پہ گئے کھٹکھٹایا دستے کی کون ہے کہا میں تیرا باپ میں کائنات کا پیغمبر ہوں محمد رسول اللہ آقا آئیے تشریف لائیے آقا اندر آئے فاطمہ کے چہرے پہ غمگینی کے آثار تھے آقا نے فرمایا فاطمہ کیا وجہ آج آپ کا چہرہ اداس کیوں کہا آقا کوئی بات نہیں میں ٹھیک ہوں آپ کو لگا نہیں فاطمہ آپ کا چہرہ پیارا آپ غمگین ہو کیا وجہ ہے کہا آقا جس فاطمہ کا تو حال پوچھ رہا ہے اے میرے بابا جس فاطمہ کا آپ حال پوچھ رہے ہو اے میرے مصطفیٰ اس فاطمہ نے ایک مہینے سے کچھ نہیں کھایا اس تیری لاڈلی بیٹی نے ایک مہینے سے کچھ نہیں کھایا جس کی وجہ سے آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور مجھے اپنی جگہ چھوڑ دیتے تھے آقا اور مجھے اپنے سینے سے لگا رہے تھے آقا پھر مجھے چھوڑتے ہی نہیں تھے صحابہ کہتے تھے آپ کا مصطفیٰ آپ اپنی بیٹی کو کیوں نہیں چھوڑ رہے ہو اتنی دیر گلے سے کیوں لگا رہے ہو آقا نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں نہیں پتا فاطمہ کے بدن سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے فاطمہ کے بدن سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے اور میرے نبی آج میری بیٹی کو ایک مہینے سے کچھ نہیں کھایا شام کو کھجوریں کھاتے پانی کا گلاس پی لیتے تو رات ادا کر لیتے میرے نبی نے فرمایا اے میری بیٹی صبر کر لینا قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین کبھی ان کو شرک مسلم زائے ماجر لگ پد رسمہ
مسلمان وقت کیوں میں عزیز ساتھیوں وقت کیوں میں نوجوانوں ہلو ہاں جی قرآن کو سمجھ لو قرآن کو پڑھ لو اور قرآن کو اپنی زندگی میں اپنا لو کیونکہ قرآن ہی آپ کو نارے جہنم سے بچائے قرآن ہی آپ کو اللہ کے قریب لے جائے اور اپنے قرآن کو اپنے دل میں سجا کے رکھو میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جب حافظ قرآن کا باپ بلایا قیامت کے دن جب حافظ قرآن کی ماں کو بلایا جائے لوگ کہیں گے آج ان کے سروں پہ یہ نورانی تاج کیسا ہے رب کہے گا آپ نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا انجینئر بنایا کوئی گناہ نہیں بنا لو لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا انہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا اللہ کہے گا ان کو لے جاؤ اب حافظ قرآن کو کہا جائے گا جاؤ جنت میں چلے جاؤ یہ حافظ قرآن کہے گا مولا میرا کون سا درجہ ہے مولا میرا کون سا مقام ہے رب کہے گا آپ آیتیں پڑھتے جاؤ جتنی آیتیں پڑھتے جاؤ اتنا مقام آپ کا ہوتا جائے گا یہ حافظ قرآن کی عظمت یہ حافظ قرآن کی عظمت اپنے بچوں کو حافظ قرآن حافظ قرآن جب حافظ قرآن کرنے جاتا ہے تو خدا کی قسم اللہ کے ملائکہ اس کے لیے پر بچھاتے اللہ کے ملائکہ اس کے لیے پر بچھاتے ہیں جب پر بچھاتے ہیں سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں لیتے ہیں اور جو یہ حافظ قرآن بنا یہ آپ کے صدقے سے بنا آپ کی خیرات سے بنا آپ کے عطیات سے بنا جب یہ قرآن پڑھے گا پہلا ثواب آپ کو ملے گا یہ قرآن پڑھنے والا یہ حافظ قرآن اس لیے صدقہ دینے میں خیرات دینے میں اور زکات دینے میں پہل حاصل کیا کرو تاکہ میرا پیسہ بھی حافظ قرآن پر خرچ موبائل ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں یہ 50-50 ہزار کا 30-30 ہزار کا موبائل ہے میں نہیں کہتا آپ 30 ہزار دے دو 30 میں سے 10 کم کر لو 30 میں سے 20 کاٹ لو 10 بج گئے وہ 10 آپ مدرسے کو اگر آپ کو 30 ہزار کا لانا ہے وہاں جب جاؤ گے دکان پہ آپ کو لانا ہے گھر میں اپنے پرپوزل بنا لیا ہے مجھے جانا ہے دکان پہ موبائل شاپ پہ کتنے کا لانا ہے مجھے لانا ہے 30 ہزار کا مدرسے کی اور نظر پڑے گی نہیں میں 30 کا نہیں 20 ہی کا لاؤں گا 10 بجا کے لے آنا وہ 10 طارق صاحب کو حوالہ کر لینا جب طارق صاحب اٹھائے گا یہ کیسے پیسے ہیں آپ کہہ دینا مجھے موبائل لانا تھا 30 ہزار کا میں نے پلان بنایا تھا میں نے اس میں سے 10 بچائے مدرسے سبحان اللہ میں نے اس میں سے 10 بچائے مدرسے کے لیے جو 10 آپ نے بچائے ہیں اگر کافر خدا کی قسم کوئی احد کے برابر صدقہ کرے خیرات کرے ثواب نہیں ملے گا لیکن جب مومن کھجور کے جیسا صدقہ کرے کوئی احد کے جیسا ثواب سبحان اللہ جب آپ کے دل میں قرآن بس جائے گا جب قرآن کی تلاوت کرو گے جب اللہ کا ذکر کرو گے جب اللہ کی معرفت کو تم اپنے دل میں بساؤ گے اسی قرآن نے تمہیں بتا دیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اسی قرآن نے بتا دیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا اسی قرآن نے فرمایا اے لوگوں اے میری ماں اور بہنوں زنا کے قریب نہیں جانا جب قریب جانے کی آپ کو اجازت نہیں کرنے کی کہاں اجازت جب قریب جانے کی اجازت نہیں کرنے کی کہاں اجازت ہو گئی اسی لیے میرے رب نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان لانے والو لا تتبعوا خطوات الشیطان کبھی شیطان کی اتباع نہیں کرنا کبھی شیطان کے یار نہیں بننا کبھی شیطان کے فالوور نہیں بننا کیونکہ قرآن
دشمن ہے، اس دشمن سے بچنے کے لیے کرے گا میں یطیع الرسول، بس اطاعت اپنے نبی کی کر لو، فرما برداری نبی کی کر لو، دیوانہ اپنے مصطفیٰ کا بنو، میرے مولا دلیل بجاؤ، جب تم نبی کے بن جاؤ گے میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، تم خود اللہ کے بن جاؤ گے، جب نبی کے بن جاؤ گے۔ صدیق اکبر نبی کا بن گیا، کہا النظر الی وجہک یا رسول اللہ، مجھے کوئی اور کام نہیں ہونا چاہیے تھا، اے صدیق کرے گا کیا؟ درمیان نبی کو روزہ دوہرا دعارو یسوچر، میں آپ کو 24 گھنٹے آپ کی چہرے کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں، اے صدیق اس سے ملے گا کیا؟ آپ کو دیکھنے سے دل کو سکون مل جاتا، کیونکہ یہ وہ میرے نبی ہے جس کو امام احمد رضا کا اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا حضرت بریلوی علیہ رحمٰن نے فرمایا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، میرے رب نے فرمایا ما آتاکم الرسول، جو تمہیں نبی دے جس سے نبی منع کرے اس سے دور ہو جاؤ، بتاؤ مصطفیٰ نے زنا سے دور رکھا، زنا کے قریب مت جانا، میرے طارق صاحب کے لیے یہ کوشش ہے، یہ جوان زنا نہ کرے، بدکاری نہ کرے، بے حیائی نہ کرے، شراب نہ پیے، چغل خوری نہ کرے، زنا نہ کرے، قرار نہ گنے، چاش نہ گنے، اور میرے جوانوں میرے عزیزوں یہی کوشش تو میرے طارق صاحب کی ہے، اسی لیے نے تو مدرسہ قائم کیا ہے، لیکن یہ جوان بے حیائی کی اور کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے دو شیطان کو بنایا، اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے نبی کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی ہے، لیکن میرے اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کیونکہ ان میں اتباع کے شیطان سمجھے، وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان سے اتباع کر جو لکھے کہ میں شیطان دوست بنوں، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، نگوان دشمن، کھلا دشمن، اس لیے وقت کے میرے جوانوں قرآن کی تلاوت کرنا آپ کو ضروری ہے، جتنا تم قرآن سے جڑ جاؤ گے اتنا آپ کے دلوں کو سکون ملے گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو قرار ذکر خدا سے ملتا ہے، تلاوت قرآن سے ملتا ہے، اس لیے آل جموں کشمیر تحریک صوت الاولیاء کا یہی پیغام ہے، میلاد کو مناؤ، سیرت کو اپناؤ، اور عظمت کانفرنس کو مناؤ، لیکن سیرت مصطفیٰ کو بھی اپناؤ، یہی میرے طارق صاحب کا پیغام ہے، یہی ہمارے امیر اعلیٰ کا پیغام ہے، اللہ ہم سب کو سننے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چونکہ مش بھی یہ وقت کہا کنگن چوسواد وہ تھوڑا 4 بجے میرا 3 بجے سے ٹائم تھا، مجھے 4:30 بجے ٹائم مل گیا ہے، بہرحال اس کا بھی میں شکر گزار ہوں اپنے محترم وزیر طارق صاحب کا، اس نے مجھے ٹائم دے دیا ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، خیر جزا عطا کرے اور حفظ و امان میں رکھے، عید مدرسے کو قائم رکھے، انشاءاللہ اللہ اس کو برکت عطا کرے، السلام علیکم۔ تمام تشریف انشاءاللہ دستار بندی منظر شو بگر مدو حافظ محمد سلیم گیگی یم روزن ول ناملا امو کھور حفظ قرآن مکمل الحمدللہ آئندہ وہی آسو 20 حافظ کرام انشاءاللہ یہ سلسل روز تمہیں تعاون سے جیری تسری تو پروفیسر ونم تشریف حافظ سلیم صاحب اور نصیر صاحب نقش بندی امکار دستار بندی بھی مولانا لالا محمد کمار